اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیس البر نہیں نیکی ان تولو یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف ولیکن البر اور لیکن نیکی ہے من امنا جو شخص ایمان لاتا ہے باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر والملائکاتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال اور دیتا ہے مال علی حبہ ہی اس کی محبت کے باوجود ذوی القربیٰ قرابت والوں کو والیتامیٰ اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرکاب اور گردنیں چھڑانے والوں کو وقام الصلاۃ اور قائم کرتا ہے نماز وآت الزکوٰۃ اور ادا کرتا ہے زکوٰۃ والموفون بعہدہم اور پورا کرتا ہے عہد اپنا اذا عہدوا جب بھی عہد کرے والصابرین اور صبر کرتا ہے فی الباساء بیچ تنگی کے والضراء اور تکلیف میں وحین البأس اور لڑائی کے وقت اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں واولئک ھم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں یا بچنے والے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو جب پہلے بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر بہت شاق گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے احکام کی فرما برداری، جدھر وہ کہے ادھر رخ کرنا اور جو حکم دے اس پر عمل کرنا، یہ ہے اصل نیکی، تقویٰ اور کامل ایمان۔ رہا مشرق یا مغرب میں سے کسی طرف رخ کرنے کی پابندی تو اس میں کوئی نیکی نہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ یعنی اصل نیکی اس شخص کی نیکی ہے۔ یہ آیت نیکی کی تمام اقسام پر مشتمل ہے اور اس میں تمام بنیادی عقائد، اعمال اور اخلاق آ گئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو کتاب الایمان کے تحت باب الامور الایمان میں ذکر فرمایا ہے کہ ایمان صرف عقائد کا نام نہیں بلکہ اعمال بھی ایمان کا جز ہیں۔ پہلے مال کی محبت کے باوجود اسے صاحب قرابت والوں اور دوسرے جو مستحقین ہیں ان کو دینے کا ذکر فرمایا، بعد میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی واجب نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد وہ سارا سال بندہ فارغ ہو گیا، بلکہ ضرورت کے وقت جو ہے مستحقین پر مال خرچ کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً ماں باپ اور دوسرے ضرورت مند رشتہ داروں کا نفقہ، مہمان پر خرچ کرنا، ضرورت مند ہمسائے، مجاہدین اور آیت میں جو ذکر کیے گئے دوسرے حضرات پر بھی خرچ کرنا۔ ان کا ذکر زکوٰۃ سے پہلے اس لیے کیا کہ عام طور پر اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ بھی بالغ نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی نہیں۔ اور مساکین وہ ہیں جن کی آمدن ان کی ضرورت سے جو ہے وہ کم ہو اور ان کی گزر بسر جو ہے وہ اس میں نہ ہو رہی ہو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے سیرت و کردار سے متعلق صرف دو باتوں کا ذکر فرمایا، ایک ایفائے عہد کا اور دوسرے صبر کا۔ عہد خواہ ایک شخص کا ہو، دوسرے شخص سے یا کسی قوم سے ہو یا کسی کا اللہ تعالیٰ سے ہو، خواہ یہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو یا معاملات سے، اس عہد کا پورا کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عہد دراصل ایفائے حقوق کا عہد ہوتا ہے جو انسان کی ساری زندگی ہی اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔
اور افائے عہد کے سلسلہ میں کئی قسم کی مشکلات بھی آ سکتی ہیں، لہٰذا ساتھ ہی صبر کا حکم فرما دیا، اور صبر کے 3 مواقعوں کا بالخصوص جو ہے نا وہ ذکر فرمایا۔ ایک باسا جس کا معنی ہے تنگی ترشی اور فقر و فاقہ کا دور، دوسرا ذرا جس کے معنی ہے جسمانی تکالیف اور بیماری کا دور، اور تیسرا حین الباسی یعنی جنگ کے دوران بھی، اور اس وقت بھی جب جنگ کے حالات پیدا ہو چکے ہوں۔ اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی مقامات ہیں جہاں اکثر اوقات انسان کے جو قدم ہیں اس میں لغزش آ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان موقعوں کا ذکر فرمایا۔ پھر جو لوگ افائے عہد یا افائے حقوق میں پورے اترتے ہیں اور کسی بھی مشکل سے مشکل وقت میں ان کے جو قدموں میں لغزش نہیں آتی، تو ایسے ہی لوگ جو ہے نا وہ دراصل راست باز اور متقی کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نازک حالات میں عہد کو پورا کر کے تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ثبت کر دی۔ علی حبہ ہی یعنی وہ لوگ مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ کسی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا اپنی ضرورت کو روک کر خرچ کرنا یا قحط اور تنگی کے دنوں میں خرچ کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کا محرک قوی جذبہ ہو، اور یہ جذبہ اللہ کی محبت اور اس کی فرما برداری کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جو علی حبہ ہی اس میں بیک وقت دونوں مفہوم شامل ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص لکھا گیا اوپر تمہارے بدلہ لینا، فی القتل قتل میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے وہی غلام، والانثی بالانثی اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت، فمن عفی لہ پس جو شخص معاف کر دے اس کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی کے لیے، شیئن کچھ، فاتباع بالمعروف تو پیروی کرو ساتھ دستور کے، واداء اور ادا کرو یا حوالے کرو، علیہ طرف اس کی باحسان ساتھ احسان کے، ذالک تخفیف یہ مہربانی ہے یا آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جو شخص زیادتی کرے گا، بعد ذالک پیچھے اس کے، فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کر دے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کی جائے گی، مرد کو قتل کرنے کی صورت میں نہیں، مگر یہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں اہل جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ مقصد ہے کہ اگر ان کے کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی ہے تو وہ قتل کرنے والی عورت کے بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا بہت سے مردوں کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی زوراور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے کسی بے گناہ آزاد ہی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے والے کے بدلے میں اسی قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی دوسرے کو نہیں، قاتل خواہ آزاد ہے یا غلام، مرد ہے یا عورت۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، بخاری کی حدیث ہے۔
مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چوپاؤں کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ تر قرار دیا گیا۔ من اخیہ، یہاں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ معافی دینی چاہیے۔ معافی کی صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر دیں، دوسری یہ کہ دیت لے لیں، پھر خواہ پوری لے یا اس سے کچھ معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو ان پر لازم ہے کہ دیت کا تقاضا اچھے طریقے سے کریں، اور قاتل کے قبیلے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دیت ادا کریں۔ استطاعت ہوتے ہوئے دیت ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی کا دیر کرنا ظلم ہے۔ تخفیف من ربکم، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما کر دیت لینے کی بھی اجازت دے دی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، یعنی دیت لے کر بھی کوئی آدمی اگر قاتل کو قتل کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔